السلام علیکم۔ پاکستان ایئر فورس میں خوش آمدید۔ پاکستان ایئر فورس میں کچھ جو ہے ویکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں بحیثیت ایجوکیشن انسٹرکٹر یا ایرو ٹریڈز یا بحیثیت اسپورٹس مین۔ آپ پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن جو رجسٹریشن ہے وہ ہے 27 مارچ سے 2 اپریل 2023 تک، اور ٹیسٹ کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے امیدوار کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال جاننا ضروری ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، جس نے کبھی کمپیوٹر نہ بھی چلایا ہو تو جو ہے یہ ٹیسٹ کمپیوٹر پر آسانی سے دے سکتا ہے۔ وہاں پر جو انسٹرکٹر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ سے پہلے سمجھا دیں گے کہ آپ نے کمپیوٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایجوکیشن انسٹرکٹر جو ہے یہ آسامی ہے، اس میں قومیت پاکستانی، مرد، عمر 22 تا 28 سال، اور قد جو ہے 163 سے 188 سینٹی میٹر، کم از کم 163 سینٹی میٹر قد ہونا چاہیے کم از کم، ٹھیک ہے۔ میتھ انسٹرکٹر، فزکس انسٹرکٹر اور انگلش انسٹرکٹر۔ میتھ انسٹرکٹر کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ہے BS 4 ایئر یا BSc 4 ایئر یا MSc، اور کم از کم 2.5 CGPA یا سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا ہو۔ اور فزکس انسٹرکٹر کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے فزکس میں BS 4 ایئر یا BSc 4 ایئرز یا MSc، اور کم از کم 2.5 CGPA یا سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا ہو۔ اسی طرح انگلش انسٹرکٹر کے لیے تعلیمی قابلیت BS 4 ایئرز یا BA 4 ایئرز یا MA کم از کم، یا MA اور کم از کم 2.5 CGPA سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا ہو۔ تو ابتدائی رینک اور مدت ملازمت، امیدواران کو دوران تربیت ابتدائی رینک چیف ٹیک، جبکہ 1 سال سروس مکمل ہونے کے بعد اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر ان پیڈ کے رینک پر فائز کیا جائے گا۔ مزید ترقی اور مدت ملازمت ایئر فورس کی مروجہ پالیسی اور قواعد کے مطابق ہوگی۔ سلیکشن کا طریقہ کار جو ہوگا، سب سے پہلے رجسٹریشن، پھر کمپیوٹرائز ٹیسٹ، پھر ذہانت یعنی کہ نصابی مضمون، انگریزی، فزکس، میتھس اور پرسنالٹی ٹیسٹ، اور پھر آخر میں سلیکشن سینٹرز پر ابتدائی طبی معائنہ اور انٹرویو۔ اور پھر جو ہے میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اور پھر میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹرز پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو ہوگا۔ فائنل میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایجوکیشن انسٹرکٹرز کو ٹریننگ کے لیے کالج آف ایجوکیشن PAF پشاور بھیجا جائے گا۔ پشاور میں دوبارہ طبی معائنہ بشمول ہیپاٹائٹس B اور C کیا جائے گا، اور جو امیدواران طبی معائنہ اور دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں پائے گئے ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اگلا نمبر ہے ایرو ٹریڈز کا۔ ایرو ٹریڈز میں قومیت جو ہے پاکستانی، مرد، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، عمر جو ہے 15.5 سال سے لے کر 20 سال تک ہونی چاہیے، اور قد جو ہے کم از کم 163 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کم از کم 60 میٹرک سائنس میں کم از کم 60% نمبر ہوں، فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کم از کم 33% نمبروں کے ساتھ پاس ہو، اور انگریزی میں کم از کم 47% نمبر ہوں، یعنی کہ انگریزی میں جو ہے 150 نمبر ٹوٹل ہیں تو اس میں 70 نمبروں والا جو ہے 70 نمبر لینے والے کو لیا جائے گا۔ قومیت پاکستانی، مرد، اور یہ اسپورٹس مین کے لیے ہے۔ اسپورٹس مین جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کے لیے قومیت پاکستانی، مرد، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ، عمر 15.5 سے 20 سال بشمول تاریخ 25 دسمبر 2023 تک، اور قد جو ہے وہی کم از کم 163 سینٹی میٹر۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے میٹرک سائنس کم از کم 60% نمبر میٹرک سائنس میں ہوں، اور فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں کم از کم 33% نمبروں سے پاس ہو، اور انگریزی میں کم از کم 33% نمبر ہوں۔ یہاں پر انگریزی میں بھی کم از کم 33% نمبر ہوں۔ ضلعی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کی اسناد حاصل کی ہوں۔ اسپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدواران اسپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے۔
دیہی علاقہ جات جو ہے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دور دراز پسماندہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک سائنس کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول سے پاس کیا ہو اور انگریزی میں 33% نمبر ہوں، وہ ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین میں بھرتی کے اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان یا بلوچستان۔ خیبر پختونخوا سے نئے الحاق شدہ اضلاع فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان ماں سوائے ضلع کوئٹہ کے علاوہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک میں کم از کم 40% اور انگریزی میں کم از کم 33% نمبر حاصل کیے ہوں، وہ بھرتی کے اہل ہیں۔ بلوچستان ضلع کوئٹہ بے میں لکھا ہوا ہے، بے میں بلوچستان ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% اور انگریزی 40% نمبروں سے پاس کی ہو تو وہ ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین میں بھرتی کے اہل ہیں۔ نوٹ میں وہ لکھتا ہے انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم از کم جو ہے انگریزی میں کم از کم 40% نمبر ہوں، وہ بھی ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین میں رجسٹریشن کروانے کے اہل ہوں گے۔ پی اے ایف حاضر سروس اور ریٹائرڈ یونیفارم سویلین خواتین و حضرات کے بچے پی اے ایف وارڈ سرٹیفکیٹ ڈسچارج بک جمع کروائیں اور اپنے والد والدہ کے کوائف کا ویریفیکیشن کے وقت اندراج کروائیں، بعد میں اندراج نہیں ہوگا۔ جنوری اور فروری 2023 میں ایئر مین کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ دینے والے امیدواران اپریل اور مئی 2023 میں منعقد ہونے والے ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ تمام امیدواران کی عمر کی بالائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی۔ 2020 یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اوریجنل سند لازماً پیش کرنا ہوگا۔ سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے سلیکشن سینٹر پر ذہانت یعنی کہ نصابی امتحان، انگلش، فزکس اور ریاضی مضامین، پرسنالٹی ٹیسٹ، ابتدائی طبی معائنہ اور انٹرویو۔ پھر سپورٹس مین کا سپورٹس ٹریل یعنی کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ کون سے کھیل میں یہ جو ہے ماہر ہے۔ ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹرز پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو، اور پھر دال میں لکھا ہوا ہے دال الف بے جیم اور یہ دال میں لکھا ہوا ہے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز کے میرٹ کی بنیاد پر کیے گئے سلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے۔ ابتدائی طور پر منتخب ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین کا کوہاٹ میں دوبارہ تفصیلی طبی معائنہ بشمول ہیپاٹائٹس بی اور سی کیا جائے گا، اور جو امیدواران معائنہ اور دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنیاد پر ناموزوں پائے گئے ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ امیدواران جو نااہل تصور کیے جائیں گے تو پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے امیدواران یا ڈیفنس سروس ٹریننگ ادارے سے کسی بھی وجہ سے برطرف شدہ، اور جو امیدواران بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں، جس نے ایئر فورس کا 3 دفعہ ٹیسٹ دیا ہو وہ نااہل ہوگا۔ ایسے امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فراہم کی ہوں، اخلاقی جرائم کی بنیاد پر عدالت سے سزا یافتہ، ایک ہی انٹری کے لیے 1 سے زائد سینٹرز پر ٹیسٹ دینے والے امیدواران، اور ایسے امیدواران جو سی ایم پی، سی ایم ایچ یا آرمڈ فورسز میڈیکل بورڈ سے مسترد شدہ ہوں۔ کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ امیدوار بھی نااہل تصور ہوگا۔ مدت ملازمت، تنخواہ، مراعات دیگر سہولیات اور ترقی کے مواقع۔ مدت ملازمت، تنخواہ اور الاؤنسز پی اے ایف کی مروجہ پالیسی پے اسکیلز کے مطابق ہوگا۔ مفت کھانا اور رہائش دیا جائے گا۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی اے ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات، گروپ انشورنس اسکیم، اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز اور ڈپوٹیشن کے نادر مواقع، ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی سہولت، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات، اور پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ۔
اسی طرح اہل امیدواران اصل اسناد بشمول ڈیٹیل مارکس یعنی کہ ڈی ایم سی اور قومی شناختی کارڈ یا اسمارٹ کارڈ، آج کل انہوں نے اسمارٹ کارڈ لازمی کر دیا ہے، اور 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر کے ساتھ درج ذیل کسی بھی ایک نزدیک ترین پی ایف انفارمیشن اینڈ سلیکشن سنٹرز پر رابطہ کریں۔ تو سلیکشن سنٹرز جو ہیں یہ ایبٹ آباد ہے، فیصل آباد، حیدرآباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، سکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، مظفر آباد، اور ان اسٹیشن میں سے کسی ایک اسٹیشن پر جو آپ کو نزدیک پڑتا ہو آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ تو بیسٹ آف لک۔